پتہ نہیں کس کو محنت کہا جا رہا ہے اور کیا محنت کی جا رہی ہے۔ ارے بھائی صاف ہم، اب پتہ نہیں ہے آپ کو کہ نماز پڑھیں؟ جی سب کو پتہ ہے نا نماز کی بات، اور علماء کتنے چلے گئے، کتنے چلے جا رہے ہیں، کتنے چلے جائیں گے۔ آپ خود کئی لوگوں کو بولتے ہو کہ تو مانس છે એલા، કોઈ બી વાત એક વાર કીએ બે વાર કીએ ત્રણ વાર કીએ ઘડીએ ઘડીએ સમજાવવાનું તું ઢોર છે કે ના જેવો છે، یہ گجراتی میں کہتے ہیں۔ تو انسان ہے، جانور ہے، ایک بار بتائیں، دو بار بتائیں، تین بار بتائیں، کتنی بار بتائیں بھائی؟ یہ بات ہم سب پر لاگو ہو رہی ہے کہ ہمیں کوئی کتنی بار بتائے بھائی کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ نے کہا، رسول نے کہا نماز پڑھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہ قرآن پڑھو، اسلام میں رہو، غیروں کے طریقے پر نہ رہو۔ یہ ساری باتیں تو آج عام ہے، سب اب مسجد بھائی یہی کرتے رہیں گے، یہی کرتے رہیں گے، الف بے تے یہی کرتے رہیں گے۔ دین یہ ہے، یہ تو پڑھنا ہے۔ یہ جو ماں کے پیٹ سے جب بچہ جنمتا ہے تو ک کھ گ ایک بے ترون ایک دو تین، یہ سب یہ نارمل، یہ سب جب بچہ جنم لیتا ہے نا تو اس وقت بچوں کو سکھایا جاتا ہے، وہ چیزیں ہیں۔ وہ اس میں دین ہے نا، یہ دین کا ایک سٹیپ ہے، ایک سٹیج ہے، ایک کڑی ہے نارمل سی سمجھنے کے لیے۔ دین کیا ہے وہ تو ہم اس تک تو ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے، اور اس میں سب سے بڑے قصوروار ہم ہیں۔ معذرت، علماء کو برا لگ رہا ہوگا، معذرت، اور اس کے شکار بھی ہم ہی ہیں۔ آپ بنیت الطالبین پڑھیں، ہمارا سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بزرگوں کی کتابوں سے اپنا دامن چھڑایا ہے، ہٹے ہیں ہم۔ بزرگوں کی جو کتابیں ہیں نا، جیسے امام غزالی ہیں، حضور غوث پاک ہے، خواجہ غریب نواز ہے، یا بڑی بڑی کتابیں جو ہیں جس کو ہم نے تصوف کی کتاب سمجھ لیا، اس سے ہم اپنا دامن چھڑا لیا، ہٹ گیا۔ غوث پاک نے لکھا ہے کہ مولانا دیکھتا ہے کہ ایک جنا نماز صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، پھر بھی نہیں بولے گا، اب وہ اسے حکمت کا نام دے دے یا جو بھی دے دے، لیکن وہ نہیں بولے گا۔ ایک برائی ہو رہی ہے، المختصر یہ برائی ہو رہی ہے، وہ نہیں روکے گا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ساری عوام اس برائی کے لپیٹے میں آتی ہے، اور پھر گھوم پھر کر وہ برائی سیدھی اس مولانا پر، عالم دین پر آ کے رک جاتی ہے۔ کیا سارے کہتے ہیں مولانا، آپ نے سنا ہوگا مولانا سمجھاتے نہیں ہیں، مولانا کچھ کرتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا پیٹ کے کتے ہو گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں مولانا جہنم کے ایندھن بنیں گے، جہنم کی شروعات انہی سے ہوگی۔ جس کے جی میں جو آتا ہے بکے جا رہا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم پبلک وہ کیا کہتے ہیں، کیا کریں بابا حضرت، پبلک کو جو چاہیے وہ دینا پڑتا ہے۔ تو پھر جو تمہیں جو چاہیے وہ بھی تو اللہ دے رہا ہے۔ ذلت، 10 دن رکو، 12 دن رکو، 10 مہینے رکو، 12 مہینے رکو، اور نکلو نماز میں، چلو دوسرا امام تیار ہے، نکلو۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، صرف دنیا کے کتے ہیں ہم، اگر اس نیت سے دیکھا جائے نا۔ ہم کہہ رہا ہوں نا، آپ اپنے اوپر نہ لے لیجئے گا، ہم کہہ رہا ہوں، ہم سب اگر ایسے ہیں تو میں راہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسجد میں سے وہ مولانا کب نکلے، میں جاؤں۔ وہ مولانا چھٹی پر گیا ہے، چلو ہاں جائیں گے، ہاں کیا تمہارے مولانا نہیں ہے، باہر گئے، ہاں برابر کام تو جائے پہ اتنا دن نہ ہو بہو کے بھائی تو انگلی کرو تاکہ اس کو نکالیں، میری جگہ بنے۔ یہ میں نے تو اکثر دیکھا ہے، آپ لوگ بھی علماء لوگ شکار ہوں گے اس کے۔ اور پھر دوسرا یہ نکاح میں وہ مہندی لگا کے آئے گا، چلو جانے رومال باندھ دو، نکاح کر دو، سونا پہن کے آئے گا، نکاح کر دو، داڑھی منڈا کے آئے گا، نکاح۔ پہلے تو یہ سب نہیں تھا، اب کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے، ڈی جے کے ساتھ ہے، کر دو
طلاق نامہ اس کا ہے نہیں ہے، نہیں کر دو، اس کی عمر پوری ہے نہیں کر دو، اپنی نوکری کا مطلب کرتے ہیں نا ہم۔ آج ڈانڈیا ہے، آج راتی جگہ ہے، یہ سے اعلان مسجدوں میں کروائے جاتے ہیں اور ہم کریں گے، نوکری ہے کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں ہمیں تنخواہ پوری نہیں ملتی، تنخواہ ٹھیک ہے پوسائے تو رہو مولانا، نہیں تو جاؤ دو چل جائیں گے، دوسرا آ جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے تقریروں میں نے ایسے بھی گاؤں دیکھے جہاں آپ کو کہا جائے گا کہ نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا نہیں ایسا ہے، فلاں نبی کا ایسا ہے، فلاں ولی کا ایسا ہے، آپ یہ نہیں وہ بیان کرو، آپ یہ نہیں یہ بیان کرو، محرم میں آپ آدم سے لو، اس نبی سے لو، اس صحابی کا بولو، اس صحابی کا نہ بولو، اعلیٰ حضرت کا بولو، فلانے کا نہ بولو، یہ بہت ساری باتیں آپ کو کیا پتہ۔ ایک میں نے پرانا شعر ہے، مسکرا کر یوں نہ اپنی رہ گزر سے دیکھیے، میری منزل کو جدھر میں ہوں ادھر سے دیکھیے۔ ایک بار امامت کے میدان میں آؤ، سارے لوگ اور امام سند کا تو نام ہی نہیں ہے، خیر کوئی بات نہیں، علم اور سمجھداری اور عمل اور فتوے کے ذریعے کہ ایک انسان جو کہ پڑھا لکھا ہے، اردو کو سمجھ رہا ہے، اردو پڑھتا یا پڑھاتا ہے، مسائل تھوڑے بہت جانتا ہے، نہیں جانتا ہے تو کتابوں سے جان کر کے یا کسی سے پوچھ کر کے بتا سکتا ہے، اور اس کو نماز کے فرائض واجبات وغیرہ کا سنن وغیرہ کا خیال ہے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے، وہ امامت کر سکتا ہے، جس کے مخارج وغیرہ صحیح نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، نو پرابلم۔ لیکن ہر کسے باسط ممبر سنبھال کے بیٹھ گیا، میں کوئی فارسی کا جملہ غلط بول گیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، مجھے اتنا سب یاد نہیں، ہر کوئی بیٹھ گیا ممبر سنبھال کر، اور بچے کچھ پڑھتے بھی اسی نیت سے ہیں کہ محرم میں تقریر کریں گے تو اتنا ملے گا، فلانے میں تقریر کریں گے تو اتنا ملے گا، حافظ بن رہے ہیں اور حفظ کریں گے تو اتنا ملے گا وغیرہ۔ خیر دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی یہ آمدنی ضروری، مجھے بھی پتہ ہے ضروری ہے، لیکن نیت میں بھی یہی ہے ہماری۔ اور پھر عوام تو پتہ نہیں علماء کو کیا سمجھ رہی ہے، اور ہم بھی ایک دوسرے کے اوپر بس الزام تراشی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ ہم 7 مولانا ہوں گے، 5 ہوں گے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، تقریر کریں گے تو میں دیکھوں گا اس نے کیا بیان کیا، ابھی دیکھو میں کیسا کرتا ہوں، ابھی دیکھو میں کیسا کرتا ہوں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کو ہم وزن دے دیں تاکہ ان کی بات رہ جائے، انہوں نے جو کہا ہے اس بات کو ہی میں آگے بڑھا دوں اور اس کو اور وزن دے دوں تاکہ سارے لوگ سمجھ جائے کہ پہلے جو مولانا صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح تھا۔ اور ہم دوسرا یہ کرتے ہیں کہ ہم معاشرے پر چل کیا رہا ہے اس پر نگاہ ہماری نہیں ہوتی، ہم چل رہا ہے کچھ اور، باتیں کسی اور جگہ کی بتا دیں گے۔ ایک ہمارا یہ وعدہ ہے، ہم ایک نہیں ہو جا رہے۔ ہم اگر یہ مان لیجئے کہ میرے پاجو کے گاؤں میں کسی امام کو خالی پریشان کیا جا رہا ہے، اسے ذلیل کیا جا رہا ہے یا اسے چھٹا کیا جا رہا ہے یا بلا وجہ اسے پریشان کر دیا، تو اب میرے اندر شرم نام کی، حیا نام کی چیز ہو تو مجھے وہاں جانا چاہیے اور مجھے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس کو اجازت ملی میں بھی یہاں سے لے لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک عالم ہے، وہ ایک پیش امام ہے، اس نے تم سب کے ایمان اور تم سب کے عمل کی حفاظت کی ذمہ داری میں اپنے آپ کو خرچ کر دیا، اپنا گھر پریوار سب چھوڑ کر وہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کا کوئی آمدنی تو ہے نہیں نا، اس کو آپ ہی کو تنخواہ دینی ہے۔ آج 10,000 روپیہ یعنی کیا تنخواہ ہوئی؟ آپ بتائیں، آپ 10,000 میں آپ نوکری کریں گے؟ بولیے کریں گے؟ خیر رمضان میں کئی جگہ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی روزی میں برکت دے کہ جس جگہ پہ تنخواہیں بھی اچھی ہیں اور رمضان میں بھی اچھا معاوضہ مل جاتا ہے، اچھا خاصا ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ لیکن ایسی جگہ سب نہیں ہے۔ 9,000 پگار، او باپ رے اتنی، اوہو مولانا تو کروڑ پتی بن گیا۔ اور رمضان میں 2,000 روپئے تو بہت ہی بھی چوبائے، 2,000 روپئے تو بس چوبائے۔
کے لیے یہ ہے، اور خود لاکھوں لٹائے، ہر سال نئی گاڑی، ہر سال نیا موبائل، نیا مشین، نئی چیزیں، اس کے لیے نو پرابلم، ایک مکان ہے تو دوسرا، زمین ہے تو اس میں یہ وہ بہت کچھ، داگینے، 5-5 لاکھ کے سونے کی کڑی، وہ لکیاں، سونے کے بڑے بڑے ہار، 2-2 کلو کے، کلو وہ پتہ نہیں 5-5 کلو کے بھی ہوتے ہوں گے، بڑے بڑے وہ جھانجھر وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو وہ پائل جس کو کہتے ہیں، پاؤں میں پہنتے ہیں۔ اچھا ہے، اللہ ان کو برکت دے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس میں غریبی نہیں آتی ہے، اس میں مندی نہیں آتی ہے، وہ خرچ اخراجات چالو رہتے ہیں، لیکن یہاں مندی آ جاتی ہے جہاں وہ علماء کو دینا پڑتا ہے۔ نہیں، 200 سے زیادہ تو مجلس کے دینے کے نہیں، ایک تقریر کرے تو 200 سے زیادہ نہیں دینے کے، فاتحے میں تو کوئی دے تو ٹھیک، نہیں تو ہوا، اور نکاح کے بھی 500 سے زیادہ نہیں دینے کے۔ یہ ایسی جگہیں ہیں، میں جانتا ہوں کئی جگہ ہے ایسی، ہم لوگ بس تھیلے لے کر آج اس مسجد تو کل اس مسجد، تو کل اس مسجد، تو کل اس مسجد، بھکاری کی طرح سب لوگ بس ٹوٹے ہوئے ہیں۔ طے کرو جتنی بھی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے امام ہیں، پیش امام ہیں، وہ سب کے سب مل جاؤ، اور پیر طریقتوں کو بھی خالی تقریر سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا ساتھ دو۔ ایک اگر پیر طریقہ جیسے مان لیجیے امین القادری صاحب غازی ملت ہیں، ہمارے دادا باپو سرکار ہیں، ہمارے جعفر آباد والے دادا باپو سرکار ہیں، یہاں کوڑی نار کے پیر طریقت ہیں، بہت سارے ایسے پیر طریقت امریلی میں بھی ہیں۔ یہ ایک اپنے اپنے ضلع وائز اگر اتنا بھی کرے نا، طے کرے نا، بڑے بڑے علماء اگر مل جائے کہ بھائی جو بھی میرے علاقے میں پیش امامی کرتا ہے وہ سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، کون کہاں ڈیوٹی، جی آپ کہاں ڈیوٹی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ برکت دے بیٹا، کیا تنخواہ ہے، کیا حال چال ہے آپ کا، یہ ہے یہ، اچھا ٹھیک ہے۔ اب جس کو بھی دیکھو کہ شکایت ہے اسے کہو کہ بیٹھ جاؤ، نہیں جانا ہے، اور اعلان کر دو کہ اس گاؤں میں کوئی امام نہ جائے، مرتا ہے مرنے دو، سڑتا ہے سڑنے دو، پتہ چلے اس کو کہ گاؤں میں امام کی یہ جو پیش امام ہے ایک علم بانٹ رہا ہے، جو تمہارے بچوں کو ابوبکر صدیق کا، صحابہ کا نام سکھا رہا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے گا، یہ میرا تجربہ ہے، میں مسجد میں کھڑا ہے ہو کر بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا آنے والی صدی میں ہمیں کوئی علم دین سیکھنے والا نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، لوگ تھک چکے ہیں۔ علم تو چھوڑو، خدا کی اگر پناہ نہ ہو، اگر خدا محافظ نہ ہو تو شاید مسلمان بھی نہ ملے، ایمان بھی نہ ملے۔ یہ حالت ہے، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، سنبھالو دین کا کرو۔ آپ میں یہ اس سے کیا کیا بہت سارے فرق پڑ جائیں گے، اگر سارے امام مل جائیں گے نا، بہت سارے فرق پڑ جائیں گے، قوم میں فرق پڑ جائے گا، آپ کی روزی روزگار میں فرق پڑ جائے گا، دین کے معاملات میں فرق پڑ جائے گا، بہت فرق پڑ جائے گا۔ غلطیاں ہوتی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، ہوتی ہیں، اس کی سزائیں ہیں، اس کی توبہ ہے، اس کے وکلپ ہیں، بہت سارے وکلپ ہیں، بڑے لوگ ہیں اس کے لیے، کریں گے، لیکن ایک بار ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، کرو کچھ، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سب سارے کے سارے ایک ضلع کے اندر نہیں بلکہ ایک گاؤں کے اندر 7 یا 8 مسجد ہوتی ہے، سارے مل جاؤ نا، کیا جاتا ہے تمہارا، یار پھر کیا یار، تو اس میں سہارا لو بڑوں کا، لیکن میں جانتا ہوں بڑے سہارا نہیں دیں گے، سپورٹ نہیں کریں گے۔ اب وہ کیوں نہیں کرتے، خیر، لیکن میں نے تو قرآن پڑھا ہے، مجھے اتنا پتہ ہے۔ آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ترکی کے تو ارطغرل غازی نے، یہ نے، وہ نے، دیکھا بھوکمپ آیا، میرے بھائی، اللہ اسے دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا، اللہ اسے دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا، میری یہ گاڑی تقریر دیکھ کے فیصلہ نہیں کرے گا، میری سمجھداری دیکھ کے فیصلہ نہیں کرے گا، وہ یہاں دیکھے گا کس کے پیٹ پہ کوڑا کچرا کرکٹ بھرا ہے، کس کا صاف ہے، یہ وہی دیکھے گا، یاد رکھنا، وہ گدی نہیں دیکھے گا،
کتنی بڑی پوسٹ کا امام ہے، جمعہ مسجد کا امام ہے، یا بڑی لاکھوں مریدوں کا پیر ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا۔ وہ تو جو دیکھتا ہے آپ سب کو پتہ ہے، مصطفیٰ زبان پر ہو، مصطفیٰ دل و جان میں ہو، گلے میں ہو، اور ہمارے باتوں سے، ہمارے سنسکار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے ظاہری سے، جسم سے بھی مصطفیٰ جھلک رہا ہو، صحابہ جھلک رہے ہوں، حسین کی چاہت جھلک رہی ہو، تب ہوگا۔ اب وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ اتنی رات گئے، تھوڑا مجھے یہ یاد آیا تو میں نے یہ ساری باتیں ریکارڈ کر لی۔ باقی اللہ کی مرضی ہی ہے، جو ہوگی وہ تو ہو کے رہے گا۔ السلام علیکم۔